بشارۃ المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، میرے پاس عربی میں کتاب ہے۔ عجیب روایت، ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی طرف سے تحریف کرتے ہیں، روایت میں اپنی طرف سے کچھ گھسا دیتے ہیں روایت میں۔ اب الحمدللہ کتاب اردو میں موجود ہے، جا کے دیکھیے گا۔ روایت کے جملے یہ ہے کہ شیعہ علی ابن ابی طالب، جو امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل سمجھتا ہے، مولا سے محبت کرنے والا ہے، مولا کا شیعہ ہے، یہ اپنے گناہوں سمیت جب حشر کے میدان میں آئے گا، گناہوں سمیت، تو بھی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ابھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، قول معصوم ہے، گناہوں سمیت کوئی خوف نہیں ہوگا، گناہوں سمیت کوئی غم نہیں ہوگا، گناہوں سمیت حشر کے میدان کی جو ہولناکیاں اس کو محسوس بھی نہیں ہوں گی۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ دل میں علی کی محبت ہے۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہے، گناہوں سمیت آیا، ہر رنج و غم سے دور ہے، اس نے ساری زندگی معصوموں کی طرح گزاری ہو، سلمان بن کے گزاری ہو، ابو ذر بن کے گزاری ہو، مقداد بن کے گزاری ہو، عمار بن کے گزاری ہو، ان کی موت نہ جانے کیسی ہوگی، ان کی حشر میں آمد کیسی ہوگی۔ توجہ کیجئے، ذرا سمجھیے کہ ہم جیسے گناہگار، ان کے لیے یہ آیا ہوا ہے کہ ہمیں حشر کا کوئی خوف۔ جو پاکیزہ ہستیاں ہیں، جن کے گناہ آپ ڈھونڈتے رہ جائیں گے، وہ گناہ ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، ان کی آمد کیسی ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا؟ کیا ہم سوچ سکتے ہیں سلمان محمدی کا کیا مقام ہوگا، ابو ذر کا کیا مقام ہوگا؟ ابو ذر جن کو رخصت امیر المومنین و حسن و حسین کر رہے ہیں، جب وادی ربضہ کی طرف جلاوطن کیا گیا، مدینہ سے نکالا گیا، مدینہ الرسول سے نکالا گیا، تو پورے مدینہ کو حکم دیا گیا حاکم وقت کی طرف سے کہ کوئی ابو ذر کو خدا حافظ کرنے نہیں جائے گا۔ لیکن مولا کائنات نے مالک اشتر کو لیا، عمار یاسر کو لیا، اپنے اصحاب کو لیا، اپنے بچوں کو لیا، اور مدینہ کی سرحد تک خدا حافظ کرنے گئے، اور روتے ہوئے خدا حافظ کیا، روتے ہوئے خدا حافظ کیا۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے، ابو ذر کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ تاریخ سب کے سامنے جا کے پڑھ لیجئے۔ حاجیوں کا قافلہ آ رہا ہے جس میں مالک اشتر ہے، جس میں مثلاً اور دیگر جلیل القدر اصحاب موجود ہیں، انہوں نے آ کے ابو ذر کا جنازہ پڑھایا۔ اب یقیناً نگاہ معصومین ہوگی، لیکن جس طریقے سے سلمان کے بارے میں ملتا ہے مولا متقیان کا جانا، وہ یہاں نہیں ملتا۔ اس کا مطلب کچھ درجات ہیں، اس کا مطلب کچھ باتیں ہیں جو شرف والی ہیں، جو کہیں ہیں تو کہیں بالکل ایسے ہی حضور میں اور آپ ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے درجات ہیں، جو جتنا پاکیزہ ہے اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے، جو مشکل میں ہوگا، جو گناہوں میں ہوگا، جو آلودگیوں میں ہوگا، جو ذہنی خرابی، دل کی خرابی، مقصریت کی طرف مائل ہوگا، عقیدے میں ڈنڈی مارتا ہوگا، فضائل معصومین میں کمی کرتا ہوگا، مجلسوں میں چوریاں کرتا ہوگا، اس کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ جو اچھے خوش عقیدہ مولویوں کو سنتا ہے اس کا درجہ بلند ہے، جو مقصر اور خبیث مولویوں کو سنتا ہے اس کا درجہ کم ہے تو دونوں شیعہ، بابا یہ بھی خلیفہ بلا فضل مانتا ہے، وہ بھی خلیفہ بلا فضل مانتا ہے، لیکن فرق ہے۔ تو ایک مولوی کو سن رہا ہے جو مثلا فضائل امیر المومنین بے شمار پڑھ رہا ہے، اور دوسرا جس کی مجلس میں ڈھونڈتے رہو تو سوائے سیاست کی کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ دونوں میں فرق تو ہے یا نہیں ہے؟ بالکل فرق ہے۔ جس نے مسلسل فضائل امیر المومنین سنے، روایت میں ہے جس جو کان فضائل امیر المومنین سنے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صرف فضائل سننے کی وجہ سے۔ وہ جو سیاست سن رہے کسی روایت میں نہیں ملے گا کہ سیاسی تجزیہ سننے سے گناہ معاف ہو جاتے، تو درجات کم ہو گئے نہیں ہو گئے؟ درجات کم ہو گئے۔ جتنے درجات کا تفاوت ہوگا، بوقت موت یہ فرق سامنے نکل کے آ جائے گا۔